دفعہ میں سفر کرنا تھا، گرمی کا موسم، تو میں نے گاڑی چلانے والے بندے سے کہہ دیا کہ بھائی صبح ذرا جلدی نکلیں گے تاکہ دھوپ ہونے سے پہلے کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر ہے یہ مکمل کر لیں، لاہور سے خانیوال جانا تھا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب ہم نے سفر شروع کیا تو صبح صبح تو سڑکیں خالی ہوتی ہیں اور سڑک بنی ہوئی بھی اچھی تھی، تو ڈرائیور سفر طے کرنے کے شوق میں اس کو ذرا تیزی سے طے کر رہا تھا، یہ آج پچھلی سیٹ پر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اچانک اس ڈرائیور نے نا زور کی بریک لگائی، کافی زور کی بریک لگائی نا، تو جیسے کوئی چیز گاڑی کے ساتھ ٹکراتی ہے ایسے فرنٹ پہ ذرا ٹکرائی بھی صحیح، آواز سی آئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت بس کتا آگے آ گیا تھا، میں نے بچانے کی بڑی کوشش کی مگر لگتا ہے وہ نیچے آ گیا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے رات کو نیند نہیں پوری کی، آپ کو نیند آ رہی ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ جب سفر پہ نکلنا ہو تو رات نیند پوری کرتے ہیں۔ اچھا ایسے کریں کہ آگے آپ کو کوئی ہوٹل ملے تو ذرا روکنا، میں آپ کو ایک ڈرائیور کپ چائے پلاؤں گا تاکہ آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے۔ خیر اس نے پھر گاڑی بھگانی شروع کر دی، 30 یا 35 میل گاڑی چلی اور 35 میل کے بعد جا کر ایک ریسٹورانٹ تھا سڑک کے بالکل اوپر بڑا، اس نے وہاں جا کے گاڑی روکی۔ میں نے اسے کہا آپ چائے پیئیں، تو دل میں خیال آیا کہ بھئی وہ پتہ نہیں آگے کوئی چیز لگی تھی تو ڈینٹ پڑا، کیا ہوا میں ذرا دیکھوں جو صحیح۔ تو اس عاجز نے نیچے اتر کے جو فرنٹ پہ آ کے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ آگے کے بمپر کے اوپر وہ کتا آرام سے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، 35 کلومیٹر ہم نے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا، 120 30 40 پہ گاڑی تھی، کتا یوں بیٹھا ہوا۔ اب میں نے جب کتے کو قریب سے دیکھا، اس نے بھی دیکھا اور محسوس کیا کہ گاڑی تو بند ہے، تو اب وہ آہستہ سے نیچے اترا تو 1 میٹر کے فاصلے پر ریسٹورانٹ والوں نے ہڈیوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، تو اس نے آرام سے ہڈیاں کھانی شروع کر دی۔ میں نے کہا اللہ، بس اب بات سمجھ میں آ گئی، اصل میں اس کا رزق آپ نے یہاں رکھا ہوا تھا اور کتے کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ یہ چند منٹ میں اتنا فاصلہ طے کرتا۔ اللہ نے آپ کی ہماری گاڑی کو اس کی رائڈ بنا دیا۔ تو ہوا کیا تھا، ادھر ڈرائیور نے بریک لگائی اور ادھر اس کتے نے جمپ لگایا، تو گاڑی ذرا جہاں آہستہ ہوئی وہ بمپر کے اوپر آ کر یوں پڑا اور وہیں بیٹھ گیا، نہ اس کو چوٹ لگی نہ 35 کلومیٹر کا سفر اللہ نے کروا دیا بغیر ٹکٹ کے۔ رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں، وہ ہڈیاں تھیں اس کا رزق، اس نے کھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانا تھا۔ یاد رکھیں اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی پانی کا قطرہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اس بارے میں اپنے رب پہ یقین پکا کر لیجیے، ٹھوس یقین جو میرے مقدر میں ہے، پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق جو ہم نے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔ www.darsequran.com